تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دو بات پہلے بولنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کل جو بالاسور اڈیشہ میں ایس کے محمد مکاندار کا جو گو رکشکوں نے ماب لنچنگ کے ذریعے ان کی مار کر ان کی گاڑی کو روک کر ہتیا کی، میں اس کا سخت مذمت کرتا ہوں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اڈیشہ میں بی جے پی کی سرکار ہے. پہلے ایک ایف آئی آر تو مرنے والے پر اور ڈرائیور پر بک ہو گیا، اور بعد میں جب میڈیا میں سے پریشر بڑھ گیا تو اس کے بعد 103 سب سیکشن 2 میں مرڈر کا چارج لگایا گیا. یہ بی جے پی جہاں جہاں پاور میں ہے وہاں پر اس طرح سے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے سو کالڈ گو رکشکوں کو. وہ کسی کو بھی مار سکتے، کسی کو بھی روک سکتے، من مانی کر سکتے، رول آف لا کو ختم کر سکتے اور فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر سکتے. اور یہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. یہ ان لوگوں کو جو ایک لائسنس دے دیا گیا ہے کہ تم کسی کو بھی روک سکتے، پیٹ سکتے، اور اگر تمہارے دل کو خوش کرنا ہے تو تم کسی کی جان بھی لے سکتے. میں اس کا اسٹرانگسٹ ورڈز میں کنڈیم کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ بیتول میں مدھیہ پردیش میں ایک نعیم صاحب جو اپنی زمین پر آدیواسی بچوں کے لیے نرسری سے لے کر کلاس 8 تک 20 لاکھ اپنے پیسوں کا خرچہ کیے، پنچایت سے ان کو این او سی مل گیا، اور جس گاؤں میں وہ جس جگہ پر وہ اپنا یہ اسکول کھول رہے تھے تاکہ بچے پڑھے دلت آدیواسی، وہاں پر صرف 3 مسلمانوں کے گھر تھے اور ایک جھوٹا رومر اٹھا دیا گیا. یہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر گھر بنا رہا ہے یا کچھ بلڈنگ بنا رہا ہے تو کچھ مدرسہ بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اور پھر پنچایت کینوسی رہنے کے باوجود بھی وہاں پر جا کر ان کی اسکول کی جو بن رہی تھی عمارت اس کو توڑ دیا گیا. میں اس کا سخت کنڈیم کرتا ہوں کہ آخر کیا پیغام دینا چاہ رہے بی جے پی رولڈ اسٹیٹس. آخر کیا پیغام دینا چاہ رہے کہ بھائی آپ کیسے مدرسہ کھولے گا؟ وہ 3 گھر اگر وہاں گاؤں میں مسلمانوں کے ہیں، اسکول کھولنا چاہ رہا اپنے پیسوں سے، پنچایت سے این او سی لیا وہ. تو یہ سراسر یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے. کبھی جان ان کی لی جاتی ہے تو کبھی ان کی محنت کی گاڑے خون کی کمائی کو برباد کر دیا جاتا ہے. تو اب آپ کا جو سوال تھا، یقیناً میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ مہاراشٹرا میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے 125 کارپوریٹرز کامیاب ہوئے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہاراشٹرا کی عوام کا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ووٹرز کا جنہوں نے ایم آئی ایم پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹ سے، اپنی دعاؤں سے نوازا اور ہم کو اس کامیابی سے ہمکنار کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مہاراشٹرا کے ہمارے پریزیڈنٹ امتیاز جلیل صاحب کا، اور ویسٹرن مہاراشٹرا کے ذمہ دار کا، اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ یوسف پنجانی صاحب کا، ایم آئی ایم پارٹی کے تمام ممبرز کا، پرائمری برانچ کے پریزیڈنٹس کا، اور کہ انہوں نے بڑی محنت کی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہار پردیش کے ہمارے ادھیکش اختر الایمان صاحب کا، ہمارے اسپوکس پرسن عادل حسن صاحب جو میرے بازو بیٹھے ہیں، جو آ کر کیمپین کیے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تلنگانہ کے ایم آئی ایم پارٹی کے فرول لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا، احمد بلالہ صاحب کا، جناب کوثر محی الدین صاحب کا، مبین صاحب کا، اور رحمت صاحب ایم ایل سی کا، ریاض الحسن افندی ایم ایل سی کا،
اور جتنے حیدرآباد سے MIM پارٹی کے کارپوریٹرز، ایکس کارپوریٹرز، ممبرز جو گئے، اور ممبئی میں ہمارے ایکس MLA جناب وارث پٹھان صاحب کا، شولاپور کے انچارج تھے انور سادات کا، ان تمام لوگوں کی محنت اور جستجو کی وجہ سے الحمدللہ ایک بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے کارپوریٹرز کامیاب ہوئے ہیں وہ عوام کی امید پر اتریں گے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیتنا لگتا ہے بڑا مشکل، مگر جیتنے کے بعد جو مراحل سامنے آتے ہیں اس کو کامیابی سے عبور کرنا، عوام کی امیدوں پر اترنا، عوام کو دستیاب رہنا، اور اپنے باڈی لینگویج میں، اپنی زبان سے جو آپ ملنساری کے مظاہرے عوام سے کرتے ہیں الیکشن کے انتخابی مہم کے دوران، اسی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں سختی سے تمام ہمارے کارپوریٹرز کو تاکید بھی کر رہا ہوں کہ آپ عوام کے درمیان میں رہیے، اور آپ کے وارڈز میں جہاں پر آپ کو کامیابی ملی وہاں پر آپ ڈیولپمنٹ کے کام کروائیے۔ یہ کامیابی میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کئی ہندو بھائی بھی کامیاب ہوئے، شیڈول کاسٹ دلت بھائی بہن بھی ہماری پارٹی سے منتخب ہوئے۔ ممبئی میں مانکوٹ شیواجی نگر میں ہمارے 6 کارپوریٹرز جیتے ہیں، وہاں اس ودھان سبھا میں اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں 8 تھے، 6 جیتے، جس میں دلت وجے سر کامیاب ہوئے۔ پھر چیتا کیمپ میں 2 ہمارے کامیاب ہوئے۔ ممبئی BMC میں MIM پارٹی کے 8 کارپوریٹرز جیتے۔ ایک بہت بڑی کامیابی ہم کو ملی اورنگ آباد میں، جہاں پر 33 ہمارے کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے ہی مالیگاؤں میں، ناندیڑ میں، نگر میں مجھے بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے دوست صمد خان صاحب کامیاب نہیں ہوئے، مگر مجھے یقین ہے کہ احمد نگر کی عوام صمد خان کے ساتھ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے امراوتی میں ہمارے کارپوریٹرز جیتے، اکولا میں ہمارے 3 کارپوریٹرز جیتے، مگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے کو اس اکولا ودھان سبھا میں 62,000 ووٹ ملے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اور سب کی محنت جستجو رہی، اور ہم سب نے اپنا رول اس میں ادا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اچھی طرح سے کام کریں گے، اور پھر میں اسٹرانگلی یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، جہاں جہاں MIM کے کارپوریٹرز کامیاب ہوئے ہیں وہ پالیسی میٹر میں کوئی ڈیسیشن نہ لیں جب تک پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے آپ سے کنسلٹ کیا جائے گا، آپ سے بات ہوگی، چاہے وہ کو آپشن کا ممبر ہو، چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی بنانے کا جو بھی ہو، اس مسئلے میں پارٹی آپ سے بات کرے گی، اس کے بعد جو ڈیسیشن ہوگا آپ اس کو ضرور فالو کریے۔ تو یہ میرے انیشیل ریمارکس تھے۔ اگر آپ ہمارے دوستوں کو اگر کچھ اور مزید سوالات کرنا ہے تو آپ باری باری سے پوچھ لیجئے، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سر، جیسا کہ ناگپور میں RSS کا آپ پہ تمام طرح کے آروپ لگتے ہیں BJP کو لے کر، اب وہ آروپ جو ہے سوال میں تبدیل ہوا ہے، کیا میچ فکس تھا BJP کے ساتھ؟ اب ایسا ہے نا کہ جو آروپ لگاتے، تو حیدرآباد میں کہاوت ہے، گرے تو گرے ٹانگ میری اوپر۔ تو اب میں اس کا تو علاج میرے پاس نہیں، آپ آروپ لگائیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ ایک بات ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح سے اناپ شناپ بک رہے ہیں تو آپ نہ صرف جو جنتا نکل کر ووٹ ڈال کر ہم کو کامیاب کری، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ان کو اگر آپ تکلیف دیں گے تو مزید اور نیچے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ تو یہ تو الیکشن تھا، ہر ایک کو اختیار تھا اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب اگر اورنگ آباد میں 33 میرے جیت گئے، ممبئی میں ہمارے 8 کامیاب ہو گئے، ناندیڑ میں 14، مالیگاؤں میں 21، امراوتی میں 12، دھولیا میں 10،
नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत और कुव्वत से तय करते आए और आगे भी तय करते रहेंगे। Will the MIM support the BJP to claim stake for mayor seat or deputy mayor seat or any other parties? Support whom? Any other party to form the elect a mayor? MIM, आपका सवाल, will MIM support whom? BJP or the Shiv Sena alliance, wherever they have got majority in the. There is no question about that. That question does not arise. In Akot, the people of Akot have elected on MIM symbol 5 corporators. We had sent them a show cause notice and made them file a letter in their Akot municipality that the group in which they have joined in, which include BJP, they should give a letter that we are coming out of it. And I had personally warned them when they met me in Amravati that you must not take any policy decision. And I told them very clearly that alliance or no alliance, party will decide. But keep this in your mind. We cannot go with BJP at all or with NDA. So they did a mistake of supporting a BJP-sponsored candidate for the co-option member. Immediately our state president Imtiaz Jalil Saab had suspended them. सर, बिहार में जो आप पहली बार 5 सीटें आप जीते थे और आपकी खुशी तुरंत तब्दील हो गई जब किसी मजबूत सियासी पार्टी ने आपके लोगों को खींच लिया। तो क्या वो एक्सपीरियंस अभी आपके जहन में है कि यहाँ जो आपको जीत मिली है आपके लोग तोड़े जा सकते हैं, या उसके लिए क्या आप प्रिकॉशन रख रहे हैं? नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो फिर इनको जनता की तरफ से तमाचा मिलेगा। बिहार में उन्होंने कोशिश की और क्या नतीजा निकला? उससे ज्यादा मेजॉरिटी से हम लोग जीते, उससे ज्यादा वोट हासिल किए। मेरे बाजू हमारे जनाब आदिल हसन साहब बैठे हैं, 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गए वो बलरामपुर से। तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप जनता के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप आवाम जो अपना फैसला दे रही उसको आप अपनी उसका सही लफ्ज ये है कि बर्बरियत, अगर आप अपनी बर्बरियत के मजाहरे इस तरह से करेंगे तो फिर याद रखिए आवाम भूलती नहीं उसको। तो ये अगर कोई हरकत करने की सोच रहा है तो उसको खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो हर एतबार से कोशिश कर रहे हैं और हमको पूरा यकीन है, भरोसा है हमारे कॉरपोरेटर्स पर कि वो मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं। आवाम ने उनको उसी बुनियाद पर वोट देकर कामयाब किया, पतंग के निशान पर। तो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम पूरे जो एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते उसको जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। बात कर बीजेपी की जो पूरे स्टेट में और तकरीबन पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हुई, आप इसको डेवलपमेंट की जीत समझते हैं या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जीत समझते हैं? बीजेपी
اب ہم تو بی جے پی کو ہرائے اورنگ آباد میں، ایسے ایسے وارڈ سے ہرائے جہاں پر لوگ بولے تھے ارے انہوں خالی کینڈیڈیٹ دیے، یہی سوال ہم اور کرے تھے، آپ کینڈیڈیٹ دیے، ڈیل کر لیے، آپ بی جے پی جتانا چاہ رہے، وہاں پہ ہمارے دلت کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ 2 پربھاگ میں اورنگ آباد کے یہی الزام لگائے امتیاز جلیل کے اوپر کہ فلاں اس کو خوش کرنے کو، اس سے خوش کرنے کو ڈیل کر لیے، یہی الزام لگائے دھولیا میں، ہم تو ہرائے بی جے پی کو وہاں پہ۔ تو اب یہ ورڈکٹ کیسا آیا، کیوں جیتے یہ لوگ، تو یہ تو اب وہ پارٹیز کو طے کرنا ہے جو ہم کو بھی گالی دیتے، تو عوام کا فیصلہ ہے۔ کیسا ہے نا کہ انگریزی کہاوت ہے، وکٹری ہیز مینی فادرز، ڈیفیٹ ہیز نن۔ تو وہ ڈیفیٹ کیوں ہوئی، وہ بڑے جید لوگوں کو بولنا پڑے گا، مگر جہاں تک ووٹر لسٹ تھی، ووٹر لسٹ صحیح تھی، ووٹر لسٹ صحیح تھی۔ اب اس سے بڑھ کے اگر کوئی بعد میں کوئی نکلتا ہے تو میرے کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے، ووٹر لسٹ کو چیک کر رہے تھے، تو ووٹر لسٹ تو چناؤ میں صحیح تھی۔ کئی آروپ لگے ہیں سر، ووٹر کئی لوگوں کے نام نہیں آئے ہیں سامنے، اور کئی لوگ جب ای وی ایم خراب ہونے کی وجہ سے کئی بوتھس پر آلٹرنیٹو۔ دیکھیے، اگر ای وی ایم کام نہیں کرتی ہے تو ای وی ایم اگر 1 گھنٹہ ای وی ایم کام نہیں کرتی ہے تو الیکشن ٹائم اگر 6 بجے یا 7 بجے ختم ہو رہا ہے تو جتنے لوگ اس وقت رہے ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا جاتا ہے، یا پھر الیکشن کمیشن جو ٹائم لوز ہوا اس کو دے بھی دیتی ہے۔ اب جس کے نام نہیں آئے، ایسا تو میرے کو تو میں نہیں سنا پولنگ کے دن، کیونکہ ہم لوگ کلوزلی فالو کر رہے تھے، ایم آئی ایم پارٹی کے ذمہ داروں سے، ہمارے بہار کے، دلی کے شعیب جامعی صاحب ناگپور کے ذمہ دار تھے، سب لوگ سے ہم کانٹیکٹ میں تھے، تو ایسا تو کوئی یہ نہیں بولا کہ بھائی پورے ایک وارڈ میں اتنا بڑا نام کاٹ دیے گئے، نام نہیں آئے، ایسا تو میرے کو تو نہیں سنا۔ میں ہو سکتا ایسا بعض جگہ پہ ہوا ہوں گا۔